بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کا تعلق جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اس معاملے سے ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تصدق جیلانی صاحب، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، جن کو حکومت نے کہا تھا کہ وہ ایک یک رکنی کمیشن میں ہیں اور تحقیقات کریں گے، ٹی او آرز بھی بنا دیے کہ یہ جو 6 ججز نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کے حقائق کو جانچنے کے لیے، یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ انہوں نے اس سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ بہت ہی ان کے قریبی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، جس طریقے سے ریئیکشن آیا ہے، جس طرح وکلاء باڈیز نے ریئیکٹ کیا ہے، جس طرح عوام کی رائے ہے اور اکثریت نے یہ مسترد کیا ہے اس کمیشن کو، اور ایک بڑا سوال یہ اٹھایا کہ ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ کس طرح 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے حاضر سروس جو جج ہیں ان کے الزامات اور جو ایجنسیز کے متعلق ہیں، ایگزیکٹو کی انٹرونشن کے متعلق ہیں، ان کی وہ تحقیقات کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا اپ ہل ٹاسک ہے، اور جسٹس تصدق جیلانی جو ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 75 سال ہے۔ تو ایک بڑا سوال ہے کہ کیا تصدق جیلانی صاحب کو پہلے اعتماد میں لیا گیا تھا؟ تو مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جیلانی صاحب نے کوئی بہت 100% رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن تھوڑا مائل وہ لگ رہے تھے۔ اور اب جو خبریں آ رہی ہیں، جو ریئیکشن آیا ہے سارا پورے پاکستان میں، جس طریقے سے ایک احتجاجی تحریک وکلاء شروع کرنے والے ہیں، اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ جو 6 ججز ہیں ان کے قریبی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، کیونکہ حاضر سروس ججز کا خیال ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج اس معاملے کی تحقیقات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو شکایت ہے یہ ایگزیکٹو کے متعلق ہے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے متعلق ہے، تو ریٹائرڈ جج اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ان ججز کی جانب سے کہ وہ جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ دوسرا، جو سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن ہے، سینئر ججز جو ہیں وہ حکومت کے پاس جانے کے لیے، جو چیف جسٹس صاحب نے اکثریت کی بنیاد پر ایک فیصلے کا ڈھونگ رچایا، وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ وہ ابھی تک اس پہ راضی نہیں ہیں، اور جو انٹرنل جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو سینئر ججز ہیں ان کی انتہائی ریزرویشنز ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو آپ اسی اطار کے لونڈے کے پاس چلے گئے دوا لینے کے لیے جس کی وجہ سے بیماری ہے، یعنی ایجنسیز اور ایگزیکٹو نے مل کر سب کچھ کیا اور اپنی مرضی کے فیصلے امپورٹنٹ ایشوز پر جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، مثلاً جو چیف جسٹس صاحب کے اسلام آباد چیف جسٹس کے حوالے سے 2 سینئر ججز نے جو ایونٹ کا دیا ہے ریفرنس، وہ تو عمران خان صاحب کا کیس ہے، ان کی بیٹی ٹیریان کا کیس ہے، ان کی جو مبینہ بیٹی ہے اس کا کیس ہے۔ تو یہ سارے پولیٹیکل کیسز پر انفلوئنس کی بات ہو رہی تھی۔ شوکت صدیقی صاحب نے جو بات کہی وہ بھی ساری اسی حوالے سے ہو رہی تھی، جس میں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے یا مریم نواز صاحبہ کے کیسز سے۔ تو یہ انٹرونشن ایگزیکٹو کی ود دا ہیلپ آف ایجنسیز، اپنے سیاسی مقاصد کے جو بڑے اہم مقدمات ہیں، ہائی پروفائل کیسز، ان میں انٹرونشن کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک ریٹائرڈ جج کیسے؟ تو تصدق جیلانی صاحب اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ معذوری کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے بیٹے جو ہیں ثاقب جیلانی، وہ ان 300 وکلاء میں شامل ہیں جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ جو کمیشن آپ نے بنایا ہے یہ فیصلہ غلط ہے، اس فیصلے کو تبدیل کریں اور سو موٹو نوٹس فل کورٹ لے اور اس معاملے کی تحقیقات کرے، اور پھر یہ معاملہ ٹیلی ویژن پر جب اس کی سماعت ہو تو پوری قوم جو ہے وہ دیکھے کہ کون کون اس میں ملوث ہے اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور جنہوں نے قانون کو وائولیٹ کیا ان کو سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا دھچکا ہے گورنمنٹ کے لیے۔ تصدق جیلانی صاحب اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا ہے، وزیر اعظم کے لیے بڑا دھچکا ہے، اور اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وہ شاید اس کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن وچ از ڈیولپنگ۔ اور دوسری جانب ایک اور بات، اب شوکت صدیقی صاحب بیسیکلی ان کا جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ نے جو کیا،
اس کے بعد اس معاملے میں ذرا تحرک پیدا ہوا، لیکن شوکت صدیقی صاحب جو ان کا سٹانس پہلے تھا اب وہ سٹانس نہیں رہا، کیونکہ ان کو سپریم کورٹ نے مرات دے دی ہیں، ان کو تنخواہیں دے دی ہیں، صرف بحالی نہیں کی، تو وہ بھی آ گئے ہیں ان 6 ججز کے خلاف کہ مجھے انہوں نے آئسولیٹ کر دیا تھا، مجھے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب بھی کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ مال، وہ کہتے ہیں نا گانا بھی ہے، مینو مال وکھا میرا موڈ بنے، مینو نوٹ وکھا۔ تو یہ میں سن رہا تھا ان صحافیوں کو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے گروپ میں تھے، جو شوکت صدیقی کا کیس پلیڈ کر رہے تھے، وہ یہ کہ مطیع اللہ جان، اسناد ملک، وہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو شوکت صدیقی صاحب کمپرومائز ہو گئے ہیں بظاہر، وچ از ویری سیڈ، اور ان سے توقع نہیں تھی، اور بڑا یہ اصول کی بات نہیں کر رہا ہے اور قابل شرم ہے۔ اب انہوں نے جو سٹانس لیا، پہلے وہ کہتے تھے میں پیسے کے لیے نہیں کر رہا، میں تو یہ اصول کے لیے کر رہا ہوں، میں تو یہ حق کی بات کر رہا ہوں۔ اب جب ان کو کروڑوں روپے کی جو مرات ہیں، ان کے جو بیک ڈیوز ہیں، وہ کہہ دیا ہے بینچ نے، قاضی فائز صاحب نے، کہ جناب وہ ان کو دے دی جائیں، تو وہ بھی ان 6 ججز کے خلاف آ گئے۔ تو یہ دیکھیں پیسہ جو ہے کیسے انسان کا موڈ بدلتا ہے اور کس طریقے سے انسان کمپرومائز ہوتا ہے۔ یہ ایک جو صحافی ہیں جو ہمیشہ شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، وہ اپنی گفتگو میں یہ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جناب یہ جو شوکت صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے اپنا جو معاملہ ہے وہ اس طریقے سے کمپرومائز اب یہ لگتے ہیں، اور یہ بھی 6 ججز کے خلاف شروع ہو گئے ہیں۔ تیسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت ہے، اس میں انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کو ہفتے میں 1 ملاقات ان کی کرائی جائے، عید سے پہلے بھی ان کی ملاقات کرائی جائے۔ آج ایک عجیب بات ہوئی، سپرنٹنڈنٹ جیل نے یہ کہا تھا عدالت میں کہ ہم بشریٰ بی بی کو اس لیے اڈیالہ جیل نہیں بھیج سکتے کہ ہمارے پاس وہاں گنجائش نہیں ہے، وہ جیل جو ہے وہ پوری طرح بھری ہوئی ہے، اور پھر سیکیورٹی کے بڑے معاملات ہیں وہاں پر، اس لیے ہم نہیں بھیج سکتے۔ تو آج جب عدالت میں ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ جب سے بشریٰ بی بی بنی گالہ میں ان کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے، اس دن سے لے کے آج تک 141 نئی خواتین قیدی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کیا گیا ہے یا ان کو وہاں جمع کرایا گیا ہے۔ تو آج جسٹس گل حسن اورنگزیب نے یہ بات کہی کہ اب آپ یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے، تو یہ 141 خواتین کو آپ نے کہاں رکھا اور کیسے رکھا، اور بشریٰ بی بی کو وہاں پر آپ نے کیوں نہیں ٹرانسفر کیا؟ آپ تو کہتے تھے کہ وہاں پر جگہ ہی نہیں ہے۔ تو جو عدالتوں کے ساتھ بیوروکریسی کا مذاق ہے وہ جاری ہے، ججز اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ جو 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو خط لکھا وہ بھی اسی متعلق تھا کہ عدلیہ کے یا تو فیصلوں کو تبدیل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، یا ان کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ تو آج بھی یہی موضوع رہا۔ بڑے برہم ہوئے میاں گل حسن اورنگزیب، اور انہوں نے کہا کہ بلائیں کمشنر کو اپنے، اور بلائیں ایڈوکیٹ جنرل کو، اور بتائیں وہ آ کے، نہیں تو وہ توہین عدالت کی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بڑا آج بھی جو عدالت اور بیوروکریسی کے بیچ میں جو ماحول ہے وہ بڑا ہمیں ٹینس نظر آ رہا ہے، لیکن جو بڑا دھچکا بظاہر وفاقی حکومت کو ہمیں لگتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تصدق جیلانی صاحب اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرنے والے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ کے بعد۔